أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، ہماری ویڈیوز ملاحظہ کرنے والے، دروس میں شامل ہونے والے جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علمی مجلس کا آغاز ہو گیا ہے. آج درس تفسیر میں چوتھا پارہ شروع ہوگا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 آل عمران 92. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیزوں میں سے خرچ نہ کرو گے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. اور تم جو کچھ خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کا گزشتہ مضمون سے تعلق اور پھر اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. تفسیر ریاض القرآن میں حضور ریاض الملت قدس سرہ ارقام فرماتے ہیں، گزشتہ مضمون میں ارشاد تھا کہ کافر اگر اپنی جانوں کے بدلے دنیا بھر کا سونا بھی قیامت میں خرچ کرنا چاہیں تو وہ بھی ان کے لیے مفید نہیں. اب اس کے مقابلے میں مومن کے خرچ کا ذکر فرمایا کہ وہ اس سے اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جب خرچ کریں گے تو. اس آیت میں مسلمانوں کو صدقہ کی رغبت دلانا مقصود ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ تم جب تک اپنی نہایت ہی پیاری چیزوں کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے اس وقت تک بھلائی اور نیکی کے درجہ کمال تک ہرگز نہ پہنچ سکو گے. نبی کریم کے جانثاروں، ہدایت کے پرستاروں پر، ہدایت کے ستاروں پر قربان جاؤں، جنہوں نے قرآن کریم کے ہر ارشاد کو خندہ پیشانی سے قبول فرمایا اور پھر ان کا ہر طریقہ پوری دنیا کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی سنگ میل کی حیثیت سے زیادہ خوشنما اور نمایاں نظر آیا. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا. آگے حضرت بخاری مسلم کی حدیث لکھتے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے،
یا رسول اللہ، مجھے سارے مال سے زیادہ عزیز اپنا باغ، یہ بیر روحا ہے غالباً، اپنا باغ ہے، میں اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم نے اس پر نہایت مسرت کا معنی خوشی کا اظہار فرمایا اور حکم فرمایا کہ اپنے اقربا کو دے دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تفاسیر و احادیث میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جو صحابہ کرام کے ایثار و جود کی روشن دلیلیں ہیں۔ ایثار کا معنی یہ ہے کہ جو چیز خود کو پیاری ہو اور اس کی ضرورت بھی ہو اور بہت زیادہ ضرورت ہو، اس کو وہ چیز کسی اور کو دے دینا۔ اور جود، سخاوت، کرم، مہربانی، بخشش، عنایت، اللہ کریم علیہ السلام کو ان کی اتباع کی دولت نصیب فرمائے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا نا لن تنالوا البر، تو بر سے مراد جنت ہے، نیز اس کا معنی تقوی اور طاعت بھی کیا گیا ہے، یعنی تقوی بھی کیا گیا اور طاعت کا، فرما برداری کا ہر کام، یعنی ہر نیکی۔ دراصل کار خیر میں وسعت کا نام بر ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہر کار خیر میں جتنی بھی وسعت ہوگی، جتنا اس کو وسیع پیمانے پر کیا جائے گا، تو یہ بر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور بندے کی طرف سے طاعت، یہ بر کہلاتی ہے۔ بندے کی طرف سے جتنے اعلیٰ درجے کی طاعت ہوگی وہ بر کہلائے گی، اور اللہ کی طرف سے جس قدر وسیع اور اعلیٰ درجے کا ثواب عنایت کی جائے گا، عطا کیا جائے گا، وہ بر ہوگا۔ التوسع، اب یہ جو ہے نا تفسیر خازن کی عربی عبارت اسی لفظ بر کی وضاحت میں حضرت نے لکھی، اصل البر التوسع فی فعل الخیر فالبر من اللہ الثواب ومن العبد طاعہ۔ تو یہی اس کا مفہوم، عربی عبارت کا مفہوم پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ آگے جی آیت نمبر 93۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے، مگر وہ جو اسرائیل یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تورات نازل ہونے سے پہلے۔ آپ فرما دیجئے کہ تورات لا کر پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نسخ کے قائل نہ تھے، حضور کی شریعت پر اعتراض کرتے تھے کہ اس نے بہت سابقہ احکام کو منسوخ کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ تو جب وہ منسوخ ہونے کے، نسخ کے قائل نہیں تھے، تو اس کا رد اترا کہ نسخ جائز ہے۔ دیکھو جتنی چیزیں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حلال ہیں، یہ سب پہلے ہمیشہ سے حلال تھی۔ بنی اسرائیل بھی انہیں حلال جانتے تھے، مگر وہ چند چیزیں جن کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر تورات اترنے سے پہلے حرام کر لیا تھا، انہیں چھوڑ کر، تو یہی تو نسخ ہے۔ جب یہ حکم اترا تو حضور علیہ السلام نے ان سے بطور امتحان پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا کیا حرام کر لیا تھا، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اونٹ کا گوشت، دودھ، گائے، بکری کی چربی وغیرہ آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک حرام ہے، تورات میں بھی ان کے حرام ہونے کا بیان ہے۔ تو یہ انہوں نے چونکہ اپنی طرف سے جھوٹ بولا تھا، تو تب یہ پھر
حکم اترا کہ اے حبیب ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لا کر پڑھو اور دکھاؤ کہاں ہے ان کی حرمت۔ اب ان یہودیوں کو معلوم تھا کہ تورات لائیں گے تو جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 94، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہے۔ اب جب وہ اپنا جھوٹ ظاہر ہونے کے خطرے سے تورات نہ لائے تو یہ حکم نازل ہوا کہ جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء اور بہتان باندھے اور اس کے بعد کہ ہم اس کو ہدایت دیں پھر گمراہ ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم اور کافر ہے، جہنم کا مستحق ہے۔ اب حضرت لکھتے ہیں کہ حاصل آیات یہ ہوا کہ اللہ کریم کی راہ میں بہترین چیز خرچ کرنے سے کمال نیکی حاصل ہوتی ہے، یعنی نیکی کا کمال کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور بہتان تراشی بہر صورت مذموم ہے، یہود کی ایجاد ہے، اہل اسلام کو اس سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ یہ آیت نمبر 95 ہے۔ آپ فرمائیے اللہ نے سچ فرمایا ہے تو ابراہیم کے دین کی اتباع کرو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں سے نہ تھے۔ اب یہ خطاب جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ موحد مسلمان تھے۔ خدا تعالیٰ سچا، اس کی آیات سچی، تو تم کو چاہیے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرو، وہ سچے مسلمان تھے۔ یا یہ معنی ہے کہ حرام و حلال، تحریم و تحلیل کے بارے میں، تحریم یعنی حرام کرنا، تحلیل یعنی حلال کرنا، تحریم و تحلیل کے بارے میں جو خدا تعالیٰ نے اتارا وہی سچا ہے، باقی تمہاری سب باتیں غلط اور جھوٹ ہیں۔ تو یہ آج کا درس آیت نمبر 95 تک مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن کی سعادت سے بہرہوار فرمائے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں جی درس سیف چشتیائی، مطالعہ سیف چشتیائی، رد قادیانیت کے ضمن میں اس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ گولڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف ہے۔ تو پچھلی نشست میں 186 صفحہ پر مولوی احسن امروئی کی طرف سے جو اعتراضات کے جوابات چل رہے ہیں، تو اس میں صفحہ 146 سے 150 تک کا جو حاصل تھا وہ حضرت نے پہلے لکھا، یعنی اعتراضات کی جتنی بھی وہ شکلیں تھیں، اور پھر صفحہ 186 میں اقولوں سے اس کا جواب دیا۔ تو یہ جواب ذرا تفصیلی ہے، اس دن اسی لیے ہم نے اس کا مطالعہ ترک کر دیا تھا۔ تو آج یہ مطالعہ شروع ہوتا ہے، غور سے سماعت کیجیے۔ اقولو، میں کہتا ہوں الحمدللہ کہ امروئی صاحب کو بھی بذریعہ شمس الہدایت کے اتنی روشنی تو ملی کہ توفع کا معنی موت میں منحصر نہیں رکھا، کیونکہ یہ تو صرف موت کے میں منحصر رکھتے ہیں، اور آج کل کے قادیانی بھی ایسی ہیں۔ آج کل کے قادیانی اگرچہ کوئی عالم نہیں ہے، لیکن وہ پرانی رٹی رٹائی اپنی چیزیں انہیں بہت ساری یاد ہیں، تو اس پر پھر وہ چپڑ کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ سوشل میڈیا کا وہ پلیٹ فارم کھلا ملا ہوا ہے، جو بک بک کرتے جاؤ۔
تو بس اس طرح لگے رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس خاکسار سمیت اہل اسلام ان کو جواب دینے میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ایک نے مجھے چیلنج دیا کہ میں 10 منٹ میں بھگا دیتا ہوں غیر احمدی کو، تو اس خاکسار نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور رسول رحمت علیہ السلام کی رحمت بے پایان کے طفیل اس کو 2-3 منٹ میں بھگا دیا، کوئی اس کے پاس بات کرنے کو نہیں تھی، لعنت اللہ علیہ مجمعین۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو اسے شمس الہدایت کے بذریعہ شمس الہدایت کے اتنی روشنی تو ملی کہ توفع کا معنی موت میں منحصر نہیں رکھا، جیسا کہ قبل از ملاحظہ شمس الہدایت اپنی تصانیف میں بتقلید قادیانی توفع کا معنی موت ہی سمجھتے رہے، اور نیند پر توفع کا اطلاق مجاز مستعار کے طور پر خیال فرماتے رہے۔ دیکھو ازالہ اوہام جلد اول قریب 23 آیات۔ اب اس جگہ امروئی صاحب صفحہ 146 سطر 19 پر لکھتے ہیں، تو معنی اس کے سوا قبض اللہ روحہ کے اور کچھ نہیں، جس سے صاف اقرار پایا جاتا ہے کہ نیند بھی موت کی طرح معنی حقیقی ہے توفع کے لیے۔ بعد ظہور تخالف بین المرشد والمرید، اب ناظرین کی توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے کہ امروئی صاحب نے توفع کا معنی صرف قبض روح ہی لیا ہے، چنانچہ عبارت مستورہ ان کی قبض اللہ روحہ اسی پر دال ہے۔ تو موت اور نیند چونکہ فرد ہیں مطلق قبض روح کے لیے، یعنی اس کے پارٹس ہیں، لہذا موت اور نیند معنی مجازی ٹھہرے، کما ہوا مقرر اللفظ الموضوع المطلق اذا استعمل فی فرد من افرادہ یکون مجازا، اور یہ خلاف ہے ان کے مزعوم سے، کیونکہ وہ موت کو توفع کا معنی حقیقی ٹھہراتے ہیں، اور پھر نظر ثانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ روح توفع کے کل تصریفات کے موضوع لا سے خارج ہے۔ اس پر آیت اللہ یتوفی الانفس حین موتها شاہد کافی ہے، کیونکہ انفس کو جو بمعنی ارواح کے ہے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، اور قول بالتجرید جیسا کہ امروئی صاحب نے صفحہ 148 کی منہیہ میں لکھا ہے مستلزم ہے مصادرہ علی المطلوب کو، نیز منافی ہے آیت مستورہ کے لیے۔ پس معلوم ہوا کہ توفع کا مدلول صرف قبض ہی ہے، جس کے لیے اضافت الی الروح یا الی غیر الروح اور بر تقدیر اول تقیید بالامساک یا ارسال عارض میں سے ہے بحسب اختلاف المواقع، یعنی نیند کا موقع ہو یا موت کا۔ اور چونکہ آیت بل رفع اللہ علیہ سے عیسیٰ ابن مریم کا رفع جسمی ثابت ہو چکا ہے، جس کے برخلاف امروئی صاحب نے 23 آیت سے متمسک ہو کر بے تیرے ہاتھ پاؤں سال بھر عنکبوت کی طرح مارے، اور بحکم و ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ قرآن مجید کی آیت ہو گئی، آخر کار ان کے گھر کا تار و پود اکھاڑا گیا۔ لہذا قول القائل توفی اللہ عیسیٰ یا قولہ تعالی انی متوفی کا اور فلما توفیتنی میں قبض جسمی لیا جاوے گا، اور یہ خیال کرنا کہ 23 جگہ توفی سے معنی موت لیا گیا ہے، لہذا اس جگہ بھی معنی موت ہی کا لیا جاوے گا، بالکل جہالت تو بطالت ہے۔ گویا بمنزلہ اس قول کے ہوا کہ آدم علیہ السلام بھی بدلیل انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اور بقول تعالی خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، مخلوق من النطفہ ہے، اور دوسری آیت جو آدم علیہ السلام کو آیات مستورہ سے مستثنیٰ ٹھہرا رہی ہے، یعنی خلقہ من تراب، اس کی تعویل مثلا یہ ہے کہ تراب سے نطفہ مراد دیا جاوے، کیونکہ نطفہ خاکی انسان سے خارج ہوتا ہے، اور خاک زاد مطعومات کے ہضم رابع کا فضلہ ہے، فضلہ یعنی اس کا بقیہ، یا قادیانی تعویلات کی طرح کہہ دیا جاوے کہ تراب میں لطیف اشارہ ہے تر آب کی طرف، یعنی تر و تازہ پانی وغیرہ بکواسات، اور یہ سوال کرنا کہ قرآن مجید میں مل متنازع فی کے سوا کس جگہ توفع سے قبض جسمی لیا گیا، یہ بمنزلہ اس قول کے ہوا جیسے مثلا کہا جاوے کہ خلق من تراب کا معنی خاکی الاصل ہونا جب مسلم ہو سکتا ہے کہ نوع انسانی میں سے کسی شخص کا خاک سے بنایا جانا ثابت کیا جاوے، ورنہ آدم کو بھی بشہادت لکھوک ہا امثال کے جو نوع انسانی میں موجود ہیں مخلوق من النطفہ ٹھہرایا جاوے گا۔ اگر کہا جاوے خلقہ من تراب میں ذکر تراب کا صریح طور پر واقع ہے، بخلاف بر رفع اللہ علیہ کہ اس میں قید جسمی مذکور نہیں،
تو ہم کہیں گے کہ ثابت بدلیل قطعی کل مذکور ہوتا ہے، ثابت بدلیل قطعی کل مذکور ہوتا ہے، یعنی مذکور کی طرح ہوتا ہے۔ بڑا تعجب ہے جس سوال کا استحقاق ہم کو حاصل ہے وہی سوال ہم پر وارد کیا جاتا ہے، یعنی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تو جس امر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اور تابعین و تابعین مفسرین و محدثین کا اتفاق اور اجماع ہے، اس میں ہم سے احادیث و اقوال صحابہ وغیرہم کے محاورات کا مطالعہ کرایا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا متصور ہو سکتا ہے کہ حدیث نزول و قول عمر بروز وفات شریف انما رفع کما رفع عیسیٰ، جس کے پہلے فقرہ انما رفع ہی کی تردید خطبہ صدیقیہ میں کی گئی، اور فقرہ ثانیہ کما رفع عیسیٰ بوجہ مسلم اور اجماعی ہونے کے مقولہ عمر میں مشبہ بھی ٹھہرایا گیا، اور اجماعی ہونے کی وجہ سے خطبہ صدیقی کی تردید بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی، ورنہ در صورت مردود ٹھہرانے کما رفع عیسیٰ کے ائمہ کے اقوال مستورہ ذیل جو پہلے بھی بالبسط لکھے گئے ہیں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ سب امت مرحومہ کا اجماع ہے نزول مسیح ابن مریم بعینہ لا بطریق البروز پر، جو مستلزم ہے رفع جسمی کے مجمع علیہ ہونے کو، کیونکہ نزول بعینہ ہی کا مجمع علیہ ہونا بغیر اس کے رفع جسمی مسیح کو مجمع علیہ مانا جاوے ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ سیوطی کتاب الاعلام میں لکھتے ہیں انہ یحکم بشرع نبینا ووردت به الاحادیث والعقد علیہ الاجماع، اور شوکانی نے مؤلف مستقل یعنی مستقل کتاب میں اس کو بالوضاحت لکھا ہے، اور غیر اس نے اپنی تالیفات میں، اور طبری نے اس کی تصحیح کی ہے۔ دیکھو فتح البیان صفحہ 344 جلد 2، اور نووی نے صحیح مسلم کی شرح جلد اخیر کے صفحہ 403 پر لکھا ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام وقتلہ الدجال حق صحیح عند اہل السنۃ للاحادیث الصحیحۃ فی ذلک ولیس فی العقل ولا فی الشرع ما یبطلہ فوجب اثباتہ۔ اب عقل کو بعد لحاظ مضمون بالا اس میں کوئی تردد نہیں رہتا کہ معنی قبض جسمی کا مطابق محاورہ قرآن و سنت و اقوال صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین و مفسرین و محدثین و فقہا کے ہے۔ یہ سوال کرنا تو ہمارا حق ہے کہ آپ محاورہ قرآن یا حدیث یا اقوال صحابہ وغیرہ ہم سے نزول بروزی کو ثابت کریں، یا صرف روحانی کا مراد ہونا کسی حدیث یا تفسیر یا قول صحابی یا تابعی وغیرہ ہم سے دکھلائیں۔ رہی لغت، تو اس کا وظیفہ یہ نہیں کہ اس میں متعلقات فعل میں سے مواد استثنائیہ کا ذکر بھی ضروری سمجھا جاوے، تاکہ توفی اللہ عیسیٰ بمعنی رفع اللہ جس میں عیسیٰ کا ذکر واجب ہو۔ جب لغت نے من جملہ معنی توفی کے معنی رفع کا بھی شمار کر دیا تو بات قیام کرینہ ایک معنی کی تعیین من بین المعانی ہو سکتی ہے۔ احادیث متواترہ اور اجماع سے بڑھ کر کون سا قرینہ ہوگا؟ اجماع کے برخلاف صرف بعض معتزلہ کا قول نقل کیا گیا جس میں انکار از احادیث نزول ان کی طرف منسوب ٹھہرا ہے۔ اس قول کو علماء نے بوجہ بنائے فاسد علی الفاسد کا بنائے فاسد علی الفاسد کل معدوم خیال کر کے، کل معدوم یعنی نہ ہونے، نہ بالکل نہ ہونے کی طرح، یعنی نہ ہونے مراد ہے، خیال کر کے مصادم میں اجماع نہیں قرار دیا، کیونکہ نووی کی عبارت سے جو پہلے بالاستیاب مذکور ہو چکی ہے صاف ظاہر ہے کہ قول بالبروز کو صوفیاء نے بوجہ مخالف اجماع حدیث صحیح متواتر کے مردود لکھا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ الٹا قادیانی صاحب کو جو صوفیاء کرام کے نزدیک مردود ٹھہرا ہے، صوفیاء کرام ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ دیکھو اقتباس الانوار، بعض ثبوت ثمر کے معنی قبض جسمی کا قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ وغیرہ ہم سے ثابت ہے۔ آگے جی جو اس حاصل میں 3-4 آپ اعتراض سمجھ لیں۔ اب ہم مروئی صاحب کے اس قول کی طرف جو صفحہ 147 پر لکھا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لغات معتبرہ عرب میں سے کسی ایک سے بھی اس قسم کے محاورہ کے معنی سوائے قبض روح کے اور کچھ نکال دیں۔ ناظرین کو توجہ دلاتے ہیں، جواباً معروض ہے اور بالمقابل درخواست ہے کہ آپ ہی توفی اللہ عیسیٰ کو جو حکایت ہے عیسیٰ کی توفی قبل النزول سے کسی حدیث یا تفسیر یا قول صحابی یا تابعی یا لغات معتبرہ عرب سے نکال دیں کہ فکر مذکور میں توفی بمعنی موت کیا ہے۔ ہم نے تو توفی اللہ عیسیٰ قبل النزول کے معنی حسب تصریح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اجماع صحابہ وغیرہ ہم کے قبض جسمی کا ثابت کر دیا ہے، جس پر لغت بھی شاہد ہے، کیونکہ
توفع بمعنی قبض کی تصریح لغت میں موجود ہے اور خصوصیت قید جسمی کی خصوص مقام سے مستفاد ہے، اور اسی معنی کی طرف امام فخر الدین رازی نے صحت کی نسبت کی ہے کہ انی متوفی کا التوفع اخذ الشیء وافیا الی قولہ رفع بتمامی الی السماء بروحہ و بجسدہ، پھر اس کے بعد لکھا ہے وہ جنس تختہ انواع بعضها بالموت و بعضها بالاسعاد الی السماء، تفسیر کبیر۔ وقال ابن جریر توفیہ هو رفعہ ابن کثیر، اور لغت میں تصریح کی گئی ہے کہ توفع کا اطلاق میت پر بعد تحقق موت مجاز ہوتا ہے نہ حقیقت، چنانچہ تاج العروس میں ہے ومن المجاز ادرکت الوفات اے الموت والمنیت وتوفى فلان اذا مات وتوفى اللہ عز وجل اذا قبض نفسه وفي الصحاح روحه۔ تو اس عبارت میں توفى اللہ کے محاورہ کو معنی موت میں مجاز لکھا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ فلما توفیتنی میں معنی موت کا لینا مجاز ہے، اور چونکہ حدیث نزول اجماع کی روح سے ارادہ معنی حقیقی یعنی قبض کا متعین اور مجازی یعنی غیر موت کا بغیر تقدیم و تاخیر متوفی کا رافع کا میں ممتنع ہے، تو قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ تابعین وغیرہ ہم و لغت سے ثابت ہوا کہ توفی اللہ فلان کا محاورہ نفس قبض میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ مجموع البحار میں ہے وقد یکون الوفات قبضا لیس بموت، یعنی سورہ انعام اور زمر کی آیات سے مراد ہے۔ اب ہم زور سے کہہ سکتے ہیں کہ توفع کا استعمال حقیقت نفس قبض میں ہے اور موت اور نیند میں مجازن، تو ارادہ موت یا نیند بغیر قرینہ صارفہ کے جائز نہ ہوگا۔ 25 مقام میں سے 2 مقام متنازع فی یعنی متوفی کا توفی بعد لحاظ خصوص المحل تو علت موجبہ لارادت المعنی الحقیقی موجود ہے، باقی 23 مقامات میں بعد قیام قرینہ کسی جگہ موت، کسی جگہ نیند، کسی جگہ کچھ اور مراد ہے۔ دیکھو لسان العرب و تفاسیر، محاورہ مذکورہ کا استعمال استفاء عمر میں بھی ثابت ہے۔ مجموع البحار میں متوفی کا اے متوفی کون کا فی الارض، اور تکملہ مجموع البحار میں توفع کے محاورہ کا استعمال بھی استفاء عمر میں معلوم ہوتا ہے۔ تو توفع اصحاب الذین اکلوا من الشاۃ ظاہر لا یلام ما روی انه لم یصب احدا منه شیء، تو اس سے ثابت ہوا کہ توفع کا معنی اکمال عمر بھی ہے۔ اکمال عمر یعنی عمر کو کامل کرنا، عمر کو پورا کرنا، مکمل کرنا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم سے تو اس معنی کے لینے پر شواہد دیے جاتے ہیں جس کے ارادہ پر سارے عالم کا بغیر از چند جہلا کے اتفاق ہے، اور معنی حقیقی بھی بحسب تصریح کتب لغت وہی ہے، اور اپنی خبر ہی نہیں کہ سراسر جہالت و تحریف و مخالفت اجماع و استنباطات فاسدہ و غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، یہاں تک کہ ائمہ دین کی طرف خلاف مذہب ان کا منسوب کیا گیا ہے اور غیر اجماعی و بالعکس ٹھہرایا گیا ہے۔ آپ کا یہ سوال کہ ایک آیت بھی سوا آیت متنازع فیہا کے بطور نظیر کیسی پیش کریں جس میں کسی مفسر نے اس قسم کے محاورہ کے معنی سوائے قبض روح کے لیے ہوں، اس کے بالمقابل ہماری درخواست یہ ہے کہ ایسی نظیر ہم پیش کریں گے، مگر پہلے آپ کسی آیت میں من جملہ 23 آیات کے توفع کے وقوع کا محل ایسا شخص بتائیں جس کے زندہ اٹھائے جانے پر احادیث صحیحہ متواترہ و اجماع امت شاہد ہوں، تاکہ وہاں پر بھی قرینہ للتعیین کی وجہ سے معنی قبض جسمی کا لے میں، کیونکہ ہمارے ارادہ کی مدار تو اسی پر ہے۔ مقرر لکھا جاتا ہے کہ اس سوال کی نظیر یہ ہے کہ کوئی کہے مثلا سب جگہ قرآن میں آدمی کا پیدا ہونا نطفہ سے مذکور ہے، جس پر قانون قدرت کے نظائر متکثرہ بھی شاہد ہیں، تو محل متنازع خلق من تراب میں بلا تعویل آدم کا مٹی سے پیدا ہونا جبھی مسلم ہو سکتا ہے کہ آدم کے بغیر کسی اور کا پیدا ہونا مٹی سے کسی آیت میں دکھایا جائے، ورنہ ایک شخص کا مخالف ہونا اپنی نوع سے پیدائش میں کیا معنی رکھتا ہے، اور ادھر ولن تجد لسنت اللہ تحویلا بھی موجود ہے، لہذا خلقہ من تراب واجب التعویل ٹھہرا۔ ناظرین، قادیانی و امروئی صاحبان کے استدلالات اسی قسم کے ہیں، یعنی بھونڈے قسم کے، نہ ان کی کوئی بنا ہے، نہ بنیاد ہے، نہ بیس ہے۔ الحاصل محل نزاع میں چونکہ خصوصیت محل ہی مؤثر ہے تعیین معنی قبض جسمی میں، لہذا نظائر کا مطالبہ جہالت ہے۔ ہاں، اس نزاع کا فیصلہ ایک آسان طریق سے ہو سکتا ہے، اس بات خصوصیات کے بالمقابل امتناع خصوصیات پیش کریں، ہاں، اور وہ مستلزم ہے انکار حدیث صحیحہ و اجماع و تصریحات علماء و کتب لغت کو، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر کیسے وہ کیا پیش کرے گا۔ اخیر میں امروئی صاحب نے آیت متنازع فیہا میں معنی قبض کا تو مان لیا ہے، مگر قبض مع الامساک کو بنسبت قبض مع ارسال کے ناقص ٹھہرانے کی وجہ سے استلزام رفع جسمی کا قول
نہیں کیا، استلزام رفع جسمی یعنی رفع جسمی کا لازم ہونا۔ اور ظاہر ہے کہ دلائل خصوصیت محل بعد الاقرار بمعنی القبض کے جبراً استلزام مذکور کو تسلیم کراتے ہیں۔ فتسلیم معنی القبض بالاستیاب اقرار بالرفع الجسمی من حیث لا یشعر۔ اور ہم نے شمس الہدایت میں توفع کا معنی مطلق قبض لکھا ہے، پس ہم پر یہ الزام کہ توفع کا معنی قبض روح مان لیا ہے بالکل بہتان ہے۔ دیکھو شمس الہدایت کا صفحہ 53۔ تو یہ جی وہ جو بڑے اعتراضات تھے ان کا یہ جواب ہو گیا۔ اگلا اعتراض جو ہے وہ صفحہ 150 کا حاصل ہے، پھر اس کا حضرت نے جواب دیا، پھر صفحہ 151 کا ایک اعتراض، پھر اس کا حضرت نے کافی تفصیلی جواب دیا، جس کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ تو اگلی نشست میں جو ہمارا مطالعہ کا آغاز ہوگا وہ ہوگا جی قولہ صفحہ 150 کا حاصل وہی بہتان بنسبت کتاب اللہ و محققین علماء اسلام و صوفیاء کرام کے کہ یہ سب بروز کے مثبت ہیں، یہاں سے آغاز پذیر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آج کل کے فرقوں کے باطل عقائد سے محفوظ فرمائے۔